اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خیر عافیت کا معاملہ رکھے۔ اور ایک فتنوں کا دور چل رہا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ باقی یہ جو آپ ابھی دیکھا قرآن پڑھا تو سبحان اللہ، ہمیشہ سے فتنے جو ہیں اللہ نے آزمائش ڈال کے رکھی ہے ایمان کے ساتھ۔ قرآن کی آیتیں بھی اور آگے آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے سوچ کے رکھا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور پھر تمہارا ایمان چیک نہیں کیا جائے گا کہ واقعی ایماندار ہو یا بس باتیں ہی ہیں۔ تو ہم سب اپنے اپنے لیول پر چیک کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ سورہ بروج میں ہی قصہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور کتنی بڑی چیکنگ تھی کہ بس ایمان لانا اور اس کے بعد بچے سمیت اتنی بڑی آگ میں کود جانا۔ سبحان اللہ، تو کس طرح کے منظر اور کیا وقت ہوگا اس وقت جو چیکنگ چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی بڑے فتنے سے ہم سبھی کو محفوظ رکھیں اور ایسی آزمائش نہ ڈالیں کہ ہم سب اس پر اتر نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا میری ہمیشہ ایسی رہتی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں آزمائیں تو یہی جو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم پاس ہوں گے وہی میرے ساتھ ہو، ورنہ اگر فیل ہو جانے والی آزمائش ہے تو پہلے میرا ایمان اور عقل اتنی بڑھ جائے کہ اس لیول تک ہو جائیں، پھر اللہ نہ کرے تو پہلے تو آزمائش ہی نہیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچا کے رکھنا، ایسے ہی گناہ معاف کر دے، ایسے ہی آپ راضی ہو جائیے۔ آپ تو آج پڑھیں گے فعال لما یرید، بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتیں جو لکھی ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ چلیں تھوڑی سی سورہ ہم لوگوں کی رہ گئی ہے، باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جتنا کرنا تھا۔ ورک شیٹ میں کوئی اس سے ریلیٹڈ ہے کوشچن اینڈ والے میں سے؟ دیکھیں گے آج ورک شیٹ بھی انشاءاللہ، اور جلد ہی بس اس کے بعد آج انشقاق شروع ہوگی، اس کے بعد مطففین ہے۔ دو بڑی سورہ تو ہیں، کچھ ٹائم لیں گی لیکن بس دو سورہ ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا کوارٹر ایگزام اس کا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کا اتنا ہو جائے گا ثلث، اور پھر صرف ایک ربع بچا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بآسانی یہ سورہ بھی دونوں کروا دے اور پھر سے انشاءاللہ ایگزام کا سلسلہ ہوگا۔ جی رجدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جو لاسٹ کویشچن ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات، اس کا مفہوم کا مطلب میننگ، رائٹ استاد؟ کہ جسٹ صفات، یہ وہ لکھا ہے نا ادھر اپنا صفات کے سبق میں، معنی، صفات کے صبر میں معنی سبق میں ذکر کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور ان کا مفہوم بیان کرے۔ صفات معنی کون کون سی باتیں؟ کوالٹی، آپ کا ایٹریبیوٹ کوالٹی اس میں آئے گا، کیا کیا صفات کوالٹی بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عرش کے مالک ہیں، اونچی شان والے ہیں، یہ ساری جو صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ صفات ہیں۔ صفات اور دوسرا کیا آپ بتا رہی ورڈ؟ مفہوم بیان کرے، مفہوم۔ ہاں، وہی جو آپ کو سے سمجھ آئے ہے نا، اس کے بارے میں جو بھی مفہوم، فہم سے، فہم مانے سمجھنا ہوتا ہے، جو اوکے، سمجھ ملی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو تھوڑا سا ورڈ جو ہے وہ بتانے ہیں، اور پھر اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں سے جو ایک ایک ورڈ بھی اگر آپ بتا سکیں، ایک ایک جملہ، تب بھی انشاءاللہ انف ہوگا۔ جی استاد، جزاک اللہ خیر استاد۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہیں سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ऊपर जो पूरा किस्सा एक यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो कभी भी आप अगर पार्ट बनाए इसको हाफ पढ़ने के लिए तो आप यहाँ से आयत नंबर 9 और फिर उसके बाद 11 या ज्यादा पढ़ना चाह रही पूरी सूरा तो आप आयत नंबर 11 उसके बाद एंड तक 22 नंबर्स तो इतने हैं लेकिन बड़ी ऊपर की जो आयतें हैं वो बड़ी हैं 11 फिर 22 इसके हाफ पार्ट है। तो जब आप 11 तक ले जाएंगी तो वो एक पार्ट हो जाएगा। एक बात चल रही पूरी, अल्लाह सुब्हान ताला ने कसम खाई आसमान और जुमे के दिन और अरफा के दिन और आखिरत के दिन की, और फिर अस्हाबुल उखदूद के बारे में बताया कि वो लोग बर्बाद हुए और क्या किया था उन्होंने। ये सारा किस्सा यहाँ तक बयान हुआ। यहाँ से फिर अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में फिर बयान होना शुरू हुआ कि और वो लोग इंतकाम नहीं ले रहे थे सिवाय इस बात का कि वो अल्लाह अजीज और हमीद पर ईमान ले आए थे। फिर अल्लाह सुब्हान अल्लाजी जो कि मालिक हैं, मिल्कियत है उनके पास आसमान और जमीन की, और वो हर चीज पर गवाह भी है। फिर से उनके बारे में ही थोड़ा बयान हुआ कि जिन लोगों ने आजमाया या मुश्किल में डाला मुमिनों को और मुमिन औरत और आदमियों को, उसके बाद तौबा नहीं की तुम मलम यतूबु, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलाने वाला अजाब है। ये इतना इतना जुमला इसी तरह से सीधा सीधा अगर आप अरबी देखें तो इतना आपको मालूम होता जाना चाहिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जिन लोग ने ईमान ले आए, वअमिलुस सालिहात और नेक अमल किए, लहुम जन्नात, उनके लिए ऊपर क्या था लहुम, ऊपर है सेम इसी तरह का लिखा हुआ है कि लहुम अज़ाबु जहन्नम, और बाद में है लहुम जन्नात। तो आमनु व अमिलुस सालिहात के बाद है कि उनके लिए जन्नात हैं, गार्डन्स हैं, तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ज़ालिका, ये ही अल-फौज़ुल कबीर, बड़ी फौज है, जीत है, कामयाबी है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने गुनाह किया तौबा नहीं की उनके लिए ये है, और जिन्होंने अमल किया तो दो अलग, कुछ इनको पार्ट बनाने वाले इसको बिल्कुल सेपरेट कहते हैं कि दो आयतें अलग हैं, इसीलिए आप इसको 9 तक लेके फिर 11 तक कर सकती हैं, दो आयतें पढ़ लें दूसरी रकात में, या फिर इसी के ही आप रिलेट कर लें कि उसी में से जो लोग ने तौबा करी है तो वो लोग अच्छे हो गए, और जो लोग ईमान वालों का फिर ये अंजाम हुआ जो ईमान ला के आग में जल गए। तो मैम एक माफ करिएगा, एक मिनट। सॉरी आपका माइक हमने बंद कर दिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नाजमा बोलें, माइक खोलें। हमें लगा गलती से खुल गया, बोले नाजमा। नाजमा आपको कुछ पूछना जी है? जी जी बोले। जी मैम, आयत नंबर 8 मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसके तर्जुमे में हमने लिखा है और ये लोग ईमान रखने वालों में से थे, या उसमें ब्रैकेट में लिखा है किसी और गुनाह का। तो ये कौन लोग थे? जो भेजा है हमने उसमें ऐसा लिखा हुआ है। जी मैम, जी जो तर्जुमा आता है। जी अच्छा, तो देखें ये इसमें सेंटेंस, आप इसको सीधा करके, आपको वर्ड की मीनिंग सबकी पता चल रही है? जी जी, वर्ड की तो समझ में आ रही है, लेकिन इसकी जैसे ये है, इसमें लिखा हुआ है जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग है, और ये लोग ईमान रखने वालों से किसी और गुनाह का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर बदला नहीं ले रहे हैं सिवाय इसके कि जो ईमान रखने वाले थे और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो कि बहुत गालिब हैं और
جی تعریف کے لائق ہے۔ دیکھیں یہ جملہ انہوں نے کیسے اس طرح سے لکھا ہوا ہے، انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، تو یہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو بیچ میں آیا نا کہ سوائے، تو ان سے اور کسی بات کا انتقام نہیں لیا جا رہا تھا، یعنی کسی اور گناہ کا سزائیں نہیں دی جا رہی تھی کہ آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا، سوائے یہ کام کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، مطلب جو ان کا اچھا گناہ اچھا، ان کی مطلب وجہ اس سے تھا۔ واقعے سے ریلیٹڈ ہے یہ meaning۔ ہاں یہ پوری آیت یہی ہی ہے کہ وما جی نقموا منہم، اور وہ نقموا کو آپ لکھے انتقام، اور وہ ان سے منہم ان سے انتقام لے رہے تھے، نہیں لے رہے تھے، کہاں سے آ گیا وما سے، اور نہیں انتقام لے رہے تھے سوائے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، یہ جی جملہ۔ جی، یہی چیز نہیں سمجھ میں آئی تھی کہ ایمان والوں سے انتقام کیوں لیا جا رہا ہے، تو یہ مطلب ہاں اس اسٹوری کی اس پہ ہے جی یہ۔ جی، یہ پورا یہاں سے چل ہی رہا ہے نا، اخدود النار ذات الوقود سے، کہ وہ لوگ جی آگ جلائے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کنارے دیکھ رہے تھے، اور جو بھی مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور سمجھ وہ میں آ لوگ گیا۔ اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ صرف وہ اللہ پر ایمان لے آئے بس۔ جی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ میم۔ میں تو جزاک اللہ خیر۔ رشتہ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ اوکے، جی رشتہ بولے۔ رشتہ عریج بولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم یہ آیت نمبر 2 میں والیوم الموعود میں وعدہ ہے جمعے کے دن کا اور عرفہ نہیں، کے دن۔ ٹو میں نہیں ہے، ٹو کو صرف بتائیے پہلے، ہاں صرف جی، آیت نمبر 2 بتائیے۔ آیت 2 میں والیوم الموعود میں جو میننگ ہے وعدے کیے ہوئے دن کی، تو وہ ہاں وعدے کیے ہوئے دن میں اور جمعے کا دن اور عرفہ کا دن نہیں، یہ سب آتا ہے۔ یہ جو وعدہ کیا دن ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ اچھا، اور پھر یہ وشاہدین و مشہود میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ہاں دوسرا جو ڈے ہے وہ ہے جمعہ، جی تھرڈ ڈے جو ہے وہ عرفہ کا ہے، تو 3 دن ہے ٹوٹل، لیکن آپ واو 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 3 جگہ لگا جی، ہے تو وہ جو تو یہ شاہد ہے وہ ہاں وہ کون سا دن ہے، جمعہ اور جو مشہود ہے وہ یوم عرفہ، اور موعود یوم قیامت۔ الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ جی موعود میں وعدہ ورڈ جو ہے ہوں، وہ روٹ ورڈ ہے اس کا، تو وعدہ کیا ہوا دن کی قسم، اور شاہد کی قسم، اور مشہود کی قسم، تو 3 جگہ پہ اور سے بھی ظاہر ہے کہ یہ الگ 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 ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، جزاک اللہ۔ جی رشدہ آپ کا مائک نہیں اوپن ہو رہا کیا؟ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں، مجھے کچھ پوچھنا تھا، چلتے ہیں۔ اوکے، تو الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ اوپر اسی پورے قصے سے ریلیٹڈ سبحان اللہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو کتنی بہترین اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں شیورٹی دے رہے ہیں، اللہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ لوگ ایمان لائے تھے، اس لیے ان کو اللہ عزیز حمید تھے، تو الحمدللہ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی چھوٹے سے میٹر دنیا والوں کے لیے تو بہت بڑا میٹر تھا، جس نے آگ جلوائی اس نے بھی بہت محنت کی تھی، ایزی آگ نہیں جلی تھی وہ، اور آگ جو ایک کھلے میدان میں اگر آگ جلائی جائے ادھر ادھر لکڑی سے ہوا یہ وہ ہو کے، اس نے پھر سوچا خندق جلایا جائے، جو جس کو آپ کہہ لیں کہ بالکل جیسے کہ تندور وغیرہ بنایا دیا جاتا ہے کہ وہ اندر اندر اور اس کی آگ ہو وغیرہ، نعوذ باللہ، تو یہ ان کی پلاننگ یہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چھوٹی سی آزمائش کے بعد سبحان اللہ ان سب کے لیے جنت، تو ہمارے لیے جو بھی ہو دنیا والے سے جتنا بھی بڑا سمجھتے ہیں، میرے لیے تو وہ ٹوٹل میرے رب کی پلاننگ ہے، اور میرے لیے بالکل فٹ ہے، اگر چھوٹی سی چیکنگ سے مجھے اتنی بڑی زندگی بھر کی جنت ملی جا رہی ہے تو اٹس اوکے، بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ آزمائش، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر ذرا زیادہ کٹ جائے اور تھوڑا سا زیادہ خون بہ جائے تبھی ہی فوراً انسان مر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہی اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو درد کا احساس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، آخرت میں تو ایسا کچھ نہیں، وہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں کہ سر پہ اتنا بڑا لوہے کا پتھر اٹھا کے اور ہیمر مارا جائے گا کہ اس سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پھر بھی انسان نعوذ باللہ مرے گا نہیں، اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جتنے 2 ٹکڑے ہونے پر ہوتی ہے، ہمارا بھی ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی، اور پھر سبحان اللہ عذاب کا یہ عالم ہے کہ پھر سے وہ سر جڑ جائے گا اور ریپیٹ ہوتا رہے گا، یہ
جیسے کہ کوئی ایک بار کہیں گرا تو بھائی چلو گرا، اس وقت بہت شدید چوٹ لگی، نہیں، بار بار گرایا جائے گا، بار بار مارا جائے گا، بار بار تو ٹوٹے، تو کتنی تکلیف، کتنی، اس سے تو بہت ہی ایزی، بہت ہی اچھا ہے کہ بس انسان یوں آگ میں گیا اور یوں جلا اور ختم. تو جو اس وقت کی جلن تھی فوراً اس کو، چلے کوئی 2 دن تک تو نہیں جلتا رہے گا کہ بھائی مرنے، لیکن قیامت میں زندگی بھر چلے گا، نعوذ باللہ. تو بہت بڑی چیز سے بہت چھوٹی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیکنگ ہو کے اور کامیابی پھر دیتے ہیں. تو جو بھی ہو دنیا کا حال، اللہ نہ کرے کہ کوئی برے حال ہو، ہمیشہ عزت کی موت، عزت کی زندگی اور آسان زندگی، آسان موت مانگی جائے، کیونکہ سبحان اللہ جس پر خاتمہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھیں گے. تو اللہ کرے حاتم قرآن ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہاسپٹل بھی جانے جیسے، ہمیں تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہارٹ اٹیک والے اچھے لگتے ہیں کہ الحمدللہ گھر میں عزت کے ساتھ چلے گئے. سبحان اللہ. تو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے ہارٹ اٹیک کہا ہے، جو بھی ہوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں عزت کی موت لگتی ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کوئی ادھر یہ وہ کچھ نہیں کروایا. سبحان اللہ، مرنا تھا تو کسی کو کوئی تکلیفیں نہیں دی کہ بچے بھاگ رہے ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، وہاں یہ کرا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بہتری کرے. تو ہمیں کوئی چیز مانگنی نہیں ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک آ جائے، اللہ نہ کرے. کہ بری باتیں نہیں، دعائیں کرنا شروع کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بس مانگیں کہ عزت کی زندگی کے ساتھ عزت کی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے. لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں موت کے بعد، تو جلدی نہیں، ایسی باتیں ہی مت کرو، مجھے کچھ ہوتا ہے، گھبراہٹ تو کیا نہیں مرنا ہے؟ کوئی ایک بھی بچ گیا ہے ہمارے میں سے، ہمارے کوئی دادا، کوئی بھی ایک ایسے ہیں جو بہت سالوں سے وہ زندہ ہیں اور پھر سبھی چلے گئے نا. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو اس سے کیوں اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. موت کو یاد رکھنے کہا گیا ہے، تو اس کو یاد رکھیں تاکہ اعمالوں میں فرق آئے، اللہ کی یاد آتی رہے کہ ان کے پاس لوٹنا ہے، ان کو کیا شکل دکھائیں گے، ان سے کیا بات کریں گے، حساب ہوگا، پرسنل سنگل کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، کیا شکل دکھائیں گے، کیا بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بدل دے. اور قرآن بہترین طریقے سے اتاریں گے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ کے دل میں حفیظ کو حدیثوں سے ہر طرح سے سمجھا جائے. تو سب سے بہترین پڑھائی ہے اس کے ساتھ الحمدللہ. چلیں آ جاتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے. آیت نمبر 12 کہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کوئی بچا نہیں سکتا. نو ڈاؤٹ کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی کام جو ہے وہ یہاں دنیا میں چلے کوئی دوست ہے، کوئی اس طرح کا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت عقل مندی کی اور اس وقت جھوٹ بول دیا اور اس وقت یہ والی جھوٹی فائل لگا دی اور یہ کر دیا، میں بچ گیا. یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چاہے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اس بات کا بھی ہم لوگوں کو ہے. تو پکا ہمارا دل اللہ سے جوڑ لینا چاہیے، ہر خوشی میں، مشکل پریشانی، ہر فیلڈ میں. اس کے بعد انہی نے ہی شروع کیا ہے، وہ انہی کی طرف یعید مانے لوٹنا ہے، پلٹ کر جانا ہے، دوبارہ واپس ہونا. تو زندگی اور موت کے بارے میں ہے. اور وہ بہت زیادہ، آپ دیکھیں جیسے ہی ایسی باتیں آتی ہیں تو وہ الغفور، اتنی بار میں آپ مغفرت، غفور، یہ سارا کئی بار آپ دیکھ چکی ہیں. صحیح. تو یہ ایک صفات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہ کان توابا، یا سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں اس میں بھی، اس میں نہیں ہے. اور مغفرت کی آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو پورے میں ملے گا. ایک بہت ہی اچھی کام ہوتا ہے جو کہ میرا ارادہ ہے آپ لوگوں سے کروانے کا، اگر کوئی انٹرسٹ لیں گے. جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ کم ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان سے، لیکن پھر ہم اس کام کو لینا چاہ رہے تھے کہ آگے پھر اس کو کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ایک کتاب سبحان اللہ محنت کرنے والوں نے بنائی ہے جسے کہتے ہیں معجم یعنی کہ جو ڈکشنری ٹائپ ہوتی ہے. تو اسے قرآن کی ڈکشنری کر کے بنایا ہوا ہے، اور کون سا ورڈ کتنی بار گزرا ہے، کس روٹ میں، یعنی کہ کس صیغے میں، فارمولا میں گزرا ہے. تو جیسے اگر غفور ہے، غین فارا غفرا، تب یہ کتنی طرح جگہ قرآن میں گزرا اور کس صیغے میں ہے. وہ ساری آیتیں، وہ سارا ایک جگہ سبحان اللہ جمع کیا ہوا. وہ وہاں پر سے جگہ اگر آپ ورڈ ایک دفعہ دیکھ لیتی ہیں. تو یہ کتاب جو ہم نے مدرسے میں دیکھی تھی بہت ہی ہمیں پسند آئی تھی اور خرید دی تھی 2-3، اور موٹی قرآن کی ہی جتنی ہے، لیکن
اس سے فائدہ پھر اٹھا کے انڈیا بھی پہنچائی، اور یہاں بھی شاید انڈیا میں بآسانی نہ ملے اگر نیٹ پر ہوں تو. اس سے پھر 30 پارے میں آپ کا کتنی بار کہاں پہ گزرا ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا ورک ہے، لیکن اس سے آپ کی آگے کی سمجھنے کی جو ایک ایبلٹی ہے عربی کو سمجھ پانے کی، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے اس میں حریق تو یا پھر عذاب جو آسان اب الحمدللہ جیسے آپ لوگ سمجھ پا رہی ہوتی ہیں. موعود تو وعدہ کیا گیا، پھر یعید پلٹایا گیا، اس طرح والی باتیں جو ہیں یہ آپ کو اس کے یوز ہونے سے سمجھ میں آنے لگیں گی. تو انشاءاللہ یہ کتاب بھی آپ لوگ چیک کریں. قرآن کی ڈکشنری معجم الوسیط کے نام سے یہ موجود ہے، تو چیک کریں انشاءاللہ. کبھی فری ہو تو اس میں ٹائم گزارا کریں. اللہ کا نام دیکھیں قرآن میں کتنی بار آیا ہے، کون کون سے نام کیسے کیسے ہیں. بہترین محنت کرنے والوں نے لکھا ہوا ہے الحمدللہ. وہ الغفور الودود، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے. ودود ود سے ہے، جسے ود بہت محبت کو کہا جاتا ہے، بہت گہری محبت کو کہتے ہیں. تو یہ اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفاتیں ہیں. تو یہاں سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتی ہیں معنوں کے ساتھ. تفسیر میں الحمدللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ذو العرش المجید. آیت نمبر تفسیر اس کی پڑھی جا چکی تھی. وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور پھر قیامت والے دن دوبارہ پیدا انہی کی طرف انشاءاللہ دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا فرمائیں گے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ یہاں تک ہو گیا. وہ الغفور الودود بھی. ذو العرش المجید یعنی وہ عرش کے مالک، تمام مخلوقات سے معظم اور بلند، یعنی کہ سب سے بڑی عظیم جو اللہ نے چیز بنائی ہے، تخلیق کی ہے، اس میں اور عرش، وہ ساری چیزیں اور عرش سبھی کے مالک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو سب سے اوپر ہے اس کا مستقر ہے. مستقر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ یا اس طرح کی چیز. تو وہ عرش پر ہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ الرحمن علی العرش استوى. یہ قرآن کی آیت ہے کہ الرحمن یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، الرحمن ہے، وہ عرش پر مستوی ہیں. وہ مستقر ہیں کس طرح سے، کیا ان کا جگہ ہے، کیسے بیٹھنے کا، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان کے اوپر عرش پر. اس کے تو ذو العرش، عرش والے، ذو لگا ہے نا، عرش والے بن جائے گا. تو یہاں پہ انہوں نے دیکھے نیچے انہوں نے عرش کا مالک کر دیا. عرش والے یعنی عرش کا مالک. المجید اونچی شان والے. المجید صاحب فضل و کرم یا اونچی شان والے، جو بہت زیادہ کرم کرتا ہو اسے بھی مجید کہتے ہیں. جو دوسروں کے اوپر فضل کرتا ہو یعنی کہ ان کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہو، وہ بھی مجید کہلاتے ہیں. اور ماجد، مجید اس طرح کے لوگ نام بھی رکھتے ہیں. المجید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ ذو العرشی، عرش کے مالک یعنی رب کے. یہ دیکھیں تھوڑی سی گرامر نے بتائی ہے. مرفوع اور مجرور ہم سبھی کو معلوم ہے. وہ کہہ رہے ہیں المجیدو کیوں مرفوع ہے اگر یہ ذو العرشی ہے، کیونکہ یہ اس کا وہ ہے ملا ہوا ہے نا، ذو العرشی، اس مضاف مضاف الیہ آپ اسے کہہ لیں. یہ عرش کے مالک بیچ میں آ گیا نا، تو رب کی یعنی رب کی صفت ہے. یہ اس کا کنٹینیوشن نہیں ہے. یہ جو یہاں سے چلا آ رہا تھا الغفور الودود المجید، تو یہ ذی العرشی کا اگر ہوتا، عرش کے بارے میں بتا رہے ہوتے کہ عرش مجید ہے تو مجید ہی ہوتا ہے. تو وہ تھوڑی سی گرامر بھی انہوں نے سبحان اللہ یہاں پہ بتائی بھی کہ عرش کے مالک یعنی رب کی صفت ہے، عرش کی صفت نہیں ہے. یہ اگر اس کا کنٹینیوشن ہوتا تو اس میں زیر ہوتا. اور یہ کیونکہ یہاں سب یہ والے ہیں، یہ پورا ایک آپ کا ورڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہوا الغفور، ہوا الودود، ہوا المجید، اس طرح سے. تو یہ الگ ہے کہ ذو العرشی، عرش کے، عرش والے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگرچہ بعض لوگ
اسے عرش کی بھی صفات کہتے ہیں کہ جو عرش ہے وہ خود بہت زیادہ اونچی شان والا ہے. تسلیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں. دونوں معنی صحیح. اچھا پورے قرآن میں جو جتنی طرح سے لکھا گیا ہے تو ایک آدھ قرآن میں ایسا ڈیفرنس ہے کہ کہیں کہیں بہت ہی ریئر زبر زیر کا پیش ہے چینج ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذو العرش المجید ہی کچھ جگہ اس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے وہ بھی, غلط نہیں ہے, کیونکہ جو اب جو ہیں وہ الحمدللہ ایکسیپٹ کرے گئے ہیں. اور 10 طرح کی قرأت ہے جس میں سے کچھ ورڈ بھی ایکسیپٹ کیے گئے ہیں کہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دو بار پڑھے ہیں. تو جس نے جو سنا ہوا تھا وہ اپنے پاس لکھا ہے اور وہ اب معلوم ہے کہ اتنا اتنا الگ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی قرآن میں کسی بھی اسکرپٹ میں چینجز نہیں ہیں. وہ کیا ہے, بہت کم سی ہیں, بہت ڈیپ جب جاتے ہیں تب پڑھا جاتا ہے. لیکن فی الحال آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم لوگوں کو تو یہی معلوم تھا کہ ایک بھی پوائنٹ چینج نہیں, لیکن جو قرآن معروف ہے, معلوم ہے, جو بتائے گئے ہیں صحیح ہیں, اس میں ایک بہت ریئر کہیں ایک آدھ جگہ پر چینجز ہیں, جیسا کہ یہاں کی تفسیر میں بھی انہوں نے ابھی بتایا کہ ہیں. تو جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ عرش شان والا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان والے ہیں, دونوں اس کے معنی صحیح آ رہے. فعال لما یرید, آپ اس کی ڈیپ جو بتائیں گی ڈیپ, اس میں یہ دو معنی آپ لوگ اگر ابھی نہ کیا کریں تب بھی ایکسیپٹیبل رہتا ہے, آسان آپ لوگوں سے جواب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کا بس اگر نارمل سا جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ آپ تفسیر لکھ دیں گی تو کافی ہے. ٹھیک ہے. فعال فعل کا صیغہ ہے, یہ ایک فارمولا ہے. اگر اس طرح سے بیچ میں شدہ کے ساتھ لکھا ہو فعل یا فاعل کرنے والا, تو یہ ساری چیزیں جو اپنا الگ الگ صیغہ میں ہوتی ہیں, فعل کیا, فاعل. اگر فعال ہے تو اس کا وہ ڈیفینیٹ میں چلا جا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے نو ڈاؤٹ یا اس طرح والا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی میننگ آپ دیکھیں گی کہ نیچے لکھی ہوتی ہے بہت زیادہ, یا خوب بخشنے والے, غفار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے, غفار بھی آتا ہے, تو وہ ایکسٹریم کے صیغے میں چلا جاتا ہے. تو فعال یعنی کہ ہر چیز کر پانے والا, ایکسٹریم. فعل سے ہے, فعل مانے کرنا ہوتا ہے, فعال مانے کرنے والے. لما ما مانے جو, لما مانے بھی آپ جو ہی لکھے سے. یرید جو چاہیں, یرید میں ارادہ یا ارید ورڈ ہی ہے, تو آپ اس کو اگر یرید کو ارادہ سے یاد رکھ سکیں کہ جو ارادہ وہ کرتے ہیں وہ فعال, وہ کر لے جاتے ہیں. یعنی کہ اب اس کو نعوذ باللہ اگر شیطان دل میں ڈالے کہ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس پاور ہے, نعوذ باللہ, تو وہ جو مرضی آئے کرتے ہیں, ہم لوگ بیچارے ہیں وغیرہ. تو ایک بات یہ کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے پر حرام کیا ہوا ہے. یہ بات کیپیبلٹی یعنی اس حساب سے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ سب کو معاف کر دیں گے. تو ارے بھائی اب سب کو کیسے معاف کر دیں, کچھ لوگ بیچ میں وہ ہو جائیں گے کہ نہیں آپ نے تو, اس نے تو بہت ہی بڑا گناہ کیا تھا, اس نے تو میرا یہ کر دیا تھا, آپ اسے کیسے معاف کر سکتے, آپ نہیں معاف کریں گے. تو جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ کر گزرتے ہیں, کر لیتے ہیں, یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی شان کے حساب سے, تو شیطانی اگر کچھ بھی اس میں وہ آئیں خیالات شروع میں تو ضرور آتے ہیں. یہ اس جبر کے حساب سے نہیں لکھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ویسا. وہ سب چیزیں ہمارے لیے سوٹیبل ہیں, وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوری استاد, آپ کون سے آیت پہ میں لنچ نہیں کی تھی نا, تو میں لنچ کے لگے تھی. سوری استاد, آپ بتائیں کون سے آیت پہ, تھوڑا میں لاسٹ ہوں پلیز. 16. جزاک اللہ خیر استاد. جو چاہے گر گزرتے ہیں, آیت نمبر 16 کا یہاں پہ نیچے, جو چاہے کر گزرتے ہیں اس کے حکم اور مشیت کہتے ہیں مرضی کو, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا انشاء اللہ, اگر کہتے ہیں کل آنا تو کہتے ہیں انشاء. شاء مانے ہوتا ہے یہی مشیت, چاہنا. تو یہ اردو کا ورڈ ہے جو کہ آپ کو شاء کی یاد دلاتا ہے. مشیت مانے مرضی بھی آپ کہہ لیں. ان کے حکم اور مشیت یعنی مرضی کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے,
نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا فعال جو لکھا ہے یعنی وہ اس طرح کر گزرنے والے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس کو ابھی کیوں مار ڈالا، آپ اس کو نہیں مار سکتے، یہ تو وہی پیدا ہوا تھا، یہ بھی تو چھوٹا تھا، آپ نے اس کو زندہ کیوں رکھا، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو، اور سب پرفیکٹ ہے کہ بالکل بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں۔ تو دیکھیں کیا شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت کا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا، ڈاکٹر، دیکھا اردو میں بھی طبیب مانے ڈاکٹر ہوتا ہے، کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ انی فعال لما یرید، انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں کر گزرنے والا ہوں جو چاہتا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ تو انہوں نے اسی آیت کے لحاظ سے بتایا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو موت ہی ان کا اس طرح کا تھا، مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اب میرے طبیب ہیں جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا کے سب ہو چکا ہے، کوئی علاج بچا نہیں ہے، وہ اس طرح کا کہنا چاہ رہے تھے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ چکا ہے، تو وہ انہوں نے تب یہ کہا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ بات انہوں نے بتائی۔ حل اتاک حدیث الجنود، یہاں سے بالکل الگ بات شروع ہو گئی۔ حل کیا، اتا آئی، کا تمہارے پاس، حدیث بات، الجنود جنود کہتے ہیں جند کا جمع ہے لشکر کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر کے لیے پیچھے بھی ایک اور ورڈ گزرا ہے، یہی ورڈ گزرا تھا کہ کچھ اور تھا، کیا تھا؟ سورہ تم بھی اپنے وہ بلا لو میں بھی اپنے زبانیاں، وہ الگ تھا، وہ تھا فرشتوں کا کے لشکر کو، اس طرح کی۔ تو جنود آپ زیادہ تر دیکھیں دعا وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں، اللہ کے جو بھی چیزیں، ہوا، پرندے، ان سب کے لشکر کو اللہ کے جند کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا لشکر، جنود اس کی جمع ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکر والوں کی حدیث، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، حدیث معنی ہوتا ہے بات، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی وہ اصل میں عربی میں بات ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بھی بات کو بات کہا جا سکتا ہے، خبر، اس طرح سے یہاں پر بات پہنچی، تو حل اتا کا کیا تمہارے پاس آئی بات یا خبر، الجنود لشکر والوں کی، لشکر فرعون کے ساتھ ہویا کرتے تھے وہ، جیسا کہ بتایا تھا اس کو میخے والے بھی جو کہا گیا تھا اسی وجہ سے کہا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ بہت بہت بڑا لشکر لے کے چلا کرتا تھا، اور لشکر جہاں بھی ٹھہرتا تھا تو وہ لوگ بہت سارے ٹینٹ کاٹتے تھے، اور پھر یہاں پر بھی لشکر والوں کی بات کے ساتھ فرعون یعنی فرعون کی، اور سمود کی بھی، وہ لوگ بھی بہت پاورفل تھے نا۔ بل الذین، بلکی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ لوگ جھوٹ میں ہی رہے، جھٹلاتے ہی رہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرح سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، واللہ، اور اللہ، ورائہم، ورائہم کے ورڈ کی میننگ آپ ایگزیکٹ، ورا مانے ہوتا ہے پیچھے، لیکن یہاں پر میننگ میں اردو میں نکلے گی کہ محیط مانے ہوتا ہے گھیرا، احاطہ کیے ہوئے ہیں، اردو میں بھی کبھی اگر آپ نے سنا ہو تو ورا کو آپ لکھیں ہر طرف سے، محیط گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو بھی لگا ہوا ہم ہے نا، اور ہم ان کو ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر نئی بات شروع ہو گئی، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، ہوا مانے وہ، قرآن مجید، مجید مانے ابھی ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں
وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، سیم میننگ پر ہے، اونچی شان والے. دیکھیں ابھی قرآن کے ساتھ لکھا ہے تو اسی کے ہی جیسا لکھا ہے. المجید اگر ہوتا تو کچھ الگ ہوتا. جی عریج بولے. میم یہ جو ورائہم میں رؤا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور تو اس نہیں، یہ طریقے ورا سے ایک ہے اور نہیں ہے، یہ واو را ہے، ایک ساتھ ہے. جی پھر اس کا میننگ کیا ہے اس ورڈ کا؟ آپ یہاں پہ لکھیے ہر طرف. جی یہ قرآن پہ دو پیش ہیں تو اسی کی صفات آگے ہیں. اس لیے مزید صفات ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھی ہے. صفہ موصوف جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اگر یہ ال لگا ہوگا تو یہ بھی ال لگا ہوگا. یہ اگر زیر سے ہوں گے تو وہ بھی زیر سے ہوں گے. وہ اگر تنوین کے ساتھ ہیں تو یہ بھی تنوین کے سیم کاپی کرتی. یہ اگر مؤنث ہیں تو وہ بھی مؤنث ہوگا، اور مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا. ایسے چلتی ہے. فی میں لوح محفوظ. لوح میں نے لکھیے تختی یا جو سلیٹ ٹائپ ہوتا ہے نا لکھنے کا کوئی بھی چیز، اس کو کہتے ہیں لوح. پھر محفوظ مانے سیو، محفوظ کیے ہوئے. قرآن مجید جو ہے وہ اونچی، بلکہ قرآن اونچی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں سیو ہے. آیت نمبر 17 سے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، ان پر میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا جسے کوئی ٹال نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو جو یہ یہاں سے فعال لما یرید کے بعد ہی دیکھیں یہاں پر بات شروع ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کتنا اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے. کتنے بڑے لشکر تھے. اگر فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا مجھے رب کہو، میں تمہارا رب ہوں پالنے والا. مجھے اللہ کہو، مجھے رب کہو. اتنا بڑھ گیا تھا وہ. تو جی سبیہ بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ یہاں پہ ورائہم جو ہے ورڈ میننگ میں ان سب کے پیچھے لکھا ہوا ہے، جی اور ہم نے بتایا تھا کہ ورا کے معنی ہی ہوتا ہے پیچھے. اور یہاں نیچے ایکسپلینیشن میں سب کو. جی یہ ہمارے جو جملے میں عربی میں اصل میں کہتے ہیں کہ کسی کو اگر پیچھے سے گھیر لے تو وہ اس بات کے اوپر اشارہ ہے کہ اس کو سب طرف سے گھیر لیا گیا. ہاں اوکے. ٹھیک ہے، تو یہ عربی میں اس طرح کا جملہ بن رہا ہے کہ کئی سارے سینٹینس ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف بولا تو ہی جاتا ہے اس کے معنی، لیکن یہ ہوتے ہیں نا وہی ہی چیز سیم یہاں پر ہے کہ ورائہم ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اس لیے اردو میں نے نیچے جملے میں اس کو صحیح کر دیا کہ اس کو کر دیا کہ ہر طرف. جی اوکے جزاک اللہ خیر. اگر آپ اس کو بریکٹ میں ورا کے معنی پیچھے لکھنا چاہیں تو وہ کریکٹ ورڈ کی میننگ ہے پیچھے لکھ دیں. ہمارے جملے میں پھر بنے گا کہ ہر طرف سے. تو جو پیچھے سے بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الودود ہیں، ذو العرش المجید ہیں، اور جو چاہے وہ کر گزرنے والے ہیں. کیا تم نے لشکر والوں کی بات نہیں سنی؟ لشکر کا کیوں یہاں پہ ذکر کیا کہ بڑا مطلب ان لوگ کا بہت پاور تھا، ان کی بات نہیں سنی. پھر نام بھی لے لیا فرعون، ثمود، بڑے بڑے لوگ. بلکہ یہ لوگ اپنے کیسے لوگ تھے؟ ایسے تھے. لیکن یہاں پر ذکر انہوں نے کیوں کیا ہوا کہ ان پر بھی میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا لیکن پھر بھی ٹال نہیں سکے نا. تو فعال لما یرید سے کنیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت نمبر 20 جو ہے کہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں. ان بطش ربک لشدید کی ایکسپلینیشن میں آتا ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. ہی کا اس بات اور اس کی تاکید ہے، اسی کی ایکسپلینیشن یہاں پر آئی ہوئی ہے. ان بطش ربک لشدید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بہت اسٹرانگ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں. سب پر احاطہ ہے. کوئی بھی اس گھیرے سے باہر نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد، حساب میں، جہنم میں، جنت میں، کہیں بھی کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ اللہ سے بچ کر کہیں چلا جائے، اللہ کے گھیرے سے نکل جائے، اللہ کی پکڑ سے باہر ہو جائے. تو عقل مندی پھر بہت ہی کہتے ہیں کہ
پھر بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ودود ہوں، میں غفور ہوں، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. پھر کیا کسی کو کیا تکلیف آئی ہوتی کہ وہ شیطانی چکروں میں پڑتا ہے. اس کے بعد قرآن کے بارے میں صرف 2 آیتیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اونچی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہیں، یعنی کہ لگے ہوئے ہیں، ان کو لگایا گیا ہے اس کی حفاظت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسب ضرورت و اقتداء اسے نازل فرماتے رہتے. تو لوح محفوظ میں پورا قرآن محفوظ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا اترتا رہتا تھا. تو وہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا اس وقت، یا پھر کوئی ضرورت پڑتی تھی کہ کسی کا فیصلہ ہونا ہے یا اس وقت یہ حکم اترنے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اسے جیسے چاہا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. باقی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے فرشتوں کی نگرانی. اب پورا الحمدللہ جو اس وقت کی بات ہے تھوڑا تھوڑا اتر رہا تھا، پورا اتر گیا ہے. سبحان اللہ. جی رشدہ. یہ سازا یہ جو 19th کا جو ورڈ ٹو ورڈ ہے اس کا تفسیر میں سیدھا 17 کے بعد 28 کچھ 18 میں نے دیکھا ہے ضرورت نہیں because سمود اور فرعون کے بارے میں بولا گیا ہے. پھر 19 میں تو دیا ہوا آگے بھی ہے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے اپنے جھٹلانے میں، بل الذین کفروا، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فعال لما یرید نہیں لگتے کسی کو؟ اس کو دیکھو، جی سر یہاں صحیح دیکھو، یہاں دیکھو. جی سر لیکن پھر بھی کافر جو ہیں، بلکہ کافر جو ہے وہ جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں. کہاں سے ان آج کو کسی طرح پروف دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. جی سر آج ہم بھی سب یہی کر رہے سر. اللہ معاف کرے ہم سب کو. آمین. کہ کتنا کتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو ایک پیور عمل ہونا چاہیے نا، وہ ابھی تک نہیں آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سبھی کو عطا کر دیں. تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی کم سے کم ایک دل میں ایک للک تو اٹھے، ایک چاہت تو اٹھے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ چیز ملے گی نا. اللہ نہ کرے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ اس کی جو ایک مٹھاس ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ کیسے، وہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ بیچارے کیسے صحابہ لوگ ہوا کرتے تھے، روتے ہی رہتے تھے. کیا اچھا لگتا ہوگا ان کی زندگی میں کہ کچھ آیت سنی رو رہے ہیں یہ ہوا. تو وہ جو ڈیپ محبت تھی سبحان اللہ، وہ انہیں کو یہ لذت کے آنسو تھے، اللہ سے محبت کے آنسو تھے. تو شروع میں جو بات تھی وہ مطلب ایک دماغی میں نہیں جاتی تھی یہ کیسے، پھر تو بہت ہی خراب ان کی زندگی ہوتی ہوگی. لیکن اب پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا تھا اور کیسی محبت، کیسا پیار. اللہ سے دعا ہے کہ وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لے کے جائیں جو کہ بالکل پیور ہوتی تھی چیز. سبحان اللہ. تو اس میں اچھی خاصی فعال لما یرید کے بارے میں آیا ہے، اس کو ایکسپلین کیجیے گا. تب بھی کافر جو ہیں وہ اپنے جھٹلانے میں لگے ہیں، یہاں تک لے کے آ جائے گا. اور اللہ کی پکڑ اس کے اوپر جو ہے وہ اس لاسٹ میں اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ اچھے سے بتا سکتے ہیں اپنے آنسر میں. چلیں کسی کا کچھ اس میں باقی رہ گیا ہے کیا؟ ورک شیٹ پڑھی جائے یا آپ سب نے کر لی ہے؟ سبھی کی ہو گئی ہے؟ سبھی بولیں. سر ایک اسی بات میں ایک سوال تھا مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ مطلب ہمیں کبھی یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم اب صراط المستقیم پر ہیں کہ نہیں، کبھی یہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے. یہ کوشش تو روز کرنی ہوتی ہے. مطلب ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب صراط المستقیم پر ہیں، کیونکہ ہم نماز میں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا صراط المستقیم پر چلاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں. تو نماز از دا سورس جہاں سے ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ. تو یہ مجھے ایسا لگتا تھا، مطلب یہ 2 سوال بھی میرے پاس دماغ میں آ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صراط المستقیم پر ہوں. نماز پڑھنے سے ہی میں مانگ رہی ہوں اللہ سے، نماز سے مانگ رہا. نماز کیونکہ پڑھنا انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ٹھیک،
تو یہ بات تو ہے کہ ہمیں پرفیکٹ بالکل ہم ایگزیکٹ اب آج اینڈ ہو گیا، ساری چیزیں پتہ چل گئی، بالکل پرفیکٹ ہو گئی، میں ایسا نہیں ہو سکتا نہ. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ مجھے ہدایت دیجیے، مجھے صراط مستقیم پر ہی چلائیے. یعنی جتنا ہم چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آپ ہٹ بھی جائیں، اللہ نہ کرے کوئی اس سے ہٹ جائے. اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ تو یہ پوری مانگ ہوتی ہے، صرف یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ابھی آپ نہیں ہیں، اب آپ مانگو جب آپ آؤ گی. ایگزیکٹلی ابھی بھی آپ ہیں لیکن آپ اس کے اوپر جمی رہیں. یہ بھی اس بات کی دعا ہے کہ آپ صراط المستقیم کہتی ہیں کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اسی راستے پر چلتی رہوں، سیدھے راستے پر چلتی رہوں. تو اس کے لٹرلی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ مانگو، مانگتی رہو مانگتی رہو. ایسا نہیں کہ آپ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور اس پہ فارم نہ ہو سکے، وہاں سے کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، اور جتنے ہمیں وہ کم ہے تو اس کا مطلب ہمیں اور بڑھنا ہے آگے. یہ بات ہے. جی. تو وہی وہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے بولتے ہیں کہ اپنے اوور کانفیڈنٹ مت ہو جاؤ کہ تم روزے رکھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، صرف عقیدہ ہے. یہ بس اتنا ہی دماغ میں رکھ لو، صرف عقیدہ ہے. تو کوشش کرتے رہو کہ کل شاید میں بیٹر کر سکوں. یہ کمی کا احساس ہی تو سب سے بڑی چیز ہے. تبھی تو وہ روتے تھے، تبھی تو وہ اس طرح کا. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے پرفیکٹ تو ان کو رونا کیوں آتا؟ وہ کہتے میں تو پرفیکٹ ہوں. ان کے اندر تھوڑی اکڑ دکھتی. لیکن اعوذ باللہ ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم تو اپنی چاچی سے بھی اچھے ہیں، ہم تو اپنی والی کزن سے مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر ابھی ایک، ہمارے اندر اگر یہ چیز ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ابھی آپ زیرو ہی ہیں. بالکل اسٹارٹ ہی کیا ہے کچھ. جی رضا آپ کو کچھ کہنا؟ جی استاد آپ نے کہا تھا نا یہ کوشچن صرف 3 ہے استاد اس بار سبق میں، اینڈ اس میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ 16 اینڈ وہ پہلے والی آیت اور لکھنے کے لیے تو کوشچن میں نہیں استاد یہ ہم اصول میں علم میں لکھ سکتے، وہی پوچھنا تھا استاد بیکاز یہ کوشچن میں نہیں ہے، کوشچن صرف 3 ہے اس میں. اچھا اصول میں علم لکھ سکتے نا استاد؟ ہاں ضرور. جزاک اللہ خیر. جی تو اس میں تھوڑا آپ بتا سکتے بیکاز آپ جب بتاتے ہیں استاد آپ تھوڑا بولیں گے تو پھر اب یہ تھوڑا اس کے بارے میں جو اصول علم میں ہیلپ ہو جائے گا جو آپ نے کہا نا، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو اٹس اے ویری جو آپ نے کہا نا انسان وہ تبھی کافر لوگ کر رہے تھے، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑا اور اچھے سے آپ جب ایکسپلین کرتے نا آپ بہت اچھے سے بولتے ہیں استاد. 2 منٹ خالی آپ تھوڑا اور اچھے سے. جی آپ تھوڑا اس کا پلیز اس کو چاہ رہی ہیں کہ یہ استاد جو جی یہاں سے سیدھا ایک جملہ جوڑیے یہاں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ غفور ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے. اور اتنی بڑی کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے عرش، ابھی ہم نے دیکھا نہیں، آسمان کے اوپر بھی بہت بڑی مخلوق میں سے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں، وہ ان کا کس طرح کا ٹون یا جو بھی ہے کیسا شان کا والا ہوگا، تو وہ عرش والے ہیں. یہ ساری ان کی شان کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ جو چاہیں کر گزرتے ہیں. اسی کا یقین دلانے کے لیے اس کے آگے 3 آیتیں تو بالکل اسی سے کنیکٹ ہے کہ کیوں یہ بات پتہ نہیں چل رہی. کیا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور نہیں دیا تھا، اتنی بڑی لشکر اور سبھی کچھ ہونے کے باوجود فعال لما یرید، جو اللہ نے کرا وہی ان کے ساتھ ہوا. سمود کو آپ دیکھیں کہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اتنی پاور دی تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. ایسے اس وقت کی نہ کوئی مشینری نہ کچھ، تب بھی پہاڑ جسم سے بھی وہ بہت مضبوط تھے، اور جو ان کو عقل بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے بہت. اس لیے یہاں پہ فرعون اور 2 سمود کا دیا تھا کہ سمود کا کیا کرا اللہ نے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے؟ اس کے باوجود ہم جیسے ننھے کافر اللہ کی بات نہیں ماننے والے تکذیب میں لگے ہوئے جھٹلائے پڑے ہیں آج. نعوذ باللہ. اور کیا بچا دیکھنے کے لیے. تو یہ اتنا جملہ یہاں تک کنیکٹ ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ اچھے سے گھما کے لکھیں. پھر یہ جزاک اللہ خیر. ان بطشا کے ساتھ آیت نمبر 20 کو جوڑنے کا ہے نہیں. جی آپ بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں استاد. جزاک اللہ خیر. عظما کچھ ورک شیٹ کا باقی رہتا ہے؟ جی السلام اللہ وبرکاتہ. استاذہ کوشچن آنسرز نہیں دیے تھے ابھی، صرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیا تھا، ابھی کوشچن آنسرز رہ گئے ہیں. چلیں پھر آپ پڑھیں گی. احمدی کچھ بولنا چاہ رہی ہے، اس کے بعد آپ پڑھیے گا عظما. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
استاذہ یہ کہنا کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے پیسہ دے دیا ہمیں نہیں دیا، یہ کہنا کیا یہ کفر کی حد تک چلے جائے گا؟ یہ ایسا کہنا ہاں کوئی نہیں، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ شکایت کے کرنا؟ پاس میں، ہاں یہ شکایت ہے، بالکل بالکل ہی شکایت ہے، کیونکہ یا کسی کو آپ وہ نہیں کرنے لگے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی دیکھیں تو کیا بچے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں آ کے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے اور اچھا ہے، میں آپ کو دے تو دوں گی لیکن اگر ایسے آپ کریں گی تو یہ اور اچھا ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور اچھائی چاہ رہے ہیں اور بھلا ہمارا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ اس سے اور زیادہ اپنی محبت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے خود محبت کرتا ہوں، اگر میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا تو تم پیسوں کے پیچھے پڑے رہو، تو پیسے والے پیسہ ہونے لگے گا پھر تمہارے اندر، تم مجھ سے دور ہونے لگو، اس لیے میں نے تم سے دور رکھا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے بہت ہی ودود کے ساتھ ہی چلتے ہیں، غفور اور ودود کے ساتھ، تو وہ محبت جب تک ہم لوگ فیل ہی نہیں کر سکتے، جب تک اللہ کو پسند مطلب جانے نہیں، اور یہ چیز اس بات پہ آتی ہے کہ اللہ کی محبت ہے اس کے لیے، آپ یہ کہہ لیں، اس کو الٹا کے بجائے اس کو اور سیدھا میں گھمائیں کہ یہ اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، اور آج بھی یہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف مڑا ہوا ہے، اللہ اس کی سنتے ہیں، اس کو جتنا دنیا میں دیکھ رہے ہیں کچھ دن، اس کے بعد تو اللہ نے بتایا ہے نا کہ ہمیشہ دیں گے ہی، جنت اگر اس کے لیے ہے کیا وہاں کے لیے وعدے نہیں کیے، تو کچھ دن تھوڑا سا روک کر کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی کس وجہ سے کہ کہیں یہ میرا پیارا بندہ مجھ سے دور نہ ہو، ہاں اللہ، تو آپ اس کو نظر پوری پلٹ لیں کہ ارے یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اس کا مطلب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہے نا سورہ تکاثر میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، دی ہوئے نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تو اللہ پاک جتنا نوازے گا اس کے ہر لقمے کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ جی جب یہ سیدھا ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو لوگ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی اور مجھے ایک ایگزام سے بچا کے رکھا ہے، ورنہ میں اسے کیسے پالتی، میں اس کی کیسے پرورش کرتی، کیا کرتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا میرے ساتھ محبت کا طریقہ ہے، انہوں نے مجھے ایک محبت ہے۔ ایگزام سے بچا لیا، کہتے ہیں میری آنکھیں نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا محبت کا طریقہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں تاکہ میں گناہ نہ دیکھوں، اللہ نے مجھے ایک ایگزام سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، جس کی آنکھیں ہیں وہ کتنے جواب دے گا کہ میں نے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، آپ کے قرآن کو نہیں دیکھا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، جو دیکھا تو دیکھا، جو نہیں دیکھا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں جو جب دل سیدھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کو آنکھیں نہیں ہونا اور اولاد نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت نظر آتی، جبکہ ابھی تھوڑے دن پہلے کسی سے سنا تھا کہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس کو اولاد نہیں، ہم نے کہا آپ اپنا جملہ تو سنیں، بہت بڑی بات کہہ گئی، اللہ کو آپ نے کہا کہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، نہیں میں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی، میں یہ، لیکن دیکھیں آپ جب اگر دل میں نہ ہو تو زبان، دل پیالہ ہے زبان چمچ، وہی نکال کے لاتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ جی باجی، اور کہتے ہیں نا کہ آزمائش ہے، جس اللہ پاک دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں، بس دے کے جو اللہ کو معلوم آزمائش ہے کس کیٹیگری میں کس کے ساتھ کرا جا سکتا ہے، وہ انہیں کو معلوم ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس کو دے کے کرنا ہے کہ لے کے، تو جو جن کو دیا ہوا بھی ہے نا وہ بھی ٹوٹل آزمائش میں، وہ اپنے آپ کو بہت اچھے سے کچھ نہیں سمجھے، ان کے اوپر تو اور بڑی آزمائش ہے کہ وہ اپنے اوپر نہ خرچہ کریں، وہ اپنا پیسہ اپنے پہ نہ خرچہ کریں، اللہ کو لگا دیں، کہاں سے لائیں گے اتنا بڑا دل۔ جی جی۔ اوکے چلیں عظمیٰ پڑھیں۔ جی استاذہ فوائد سے پڑھیں؟ ہاں جی۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد۔ یہ سورہ مسلمانوں کو ہر طرح کے ظلم اور ستم پر صبر اور دین پر جمے رہنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں پچھلی امت کے لوگوں پر شدید ظلم کرنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی رہے کہ ان پر ظلم کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ صحیح، چلیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور بے مثال کاریگری کی طرف سے ہماری توجہ فکر مبذول کرنے کے لیے اپنی عظیم عالیشان مخلوق میں سے جس سے چاہتے ہیں قسم کھاتے ہیں، اور البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔
जो स्ट्रेंज वर्ड लिखा है उसको हटा दें, पता नहीं क्या मजबूर ये वर्ड। कर। हाँ, इसमें बस मीनिंग यही निकली कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे चीजें जो इम्पोर्टेंट या खास या ऐसी होती हैं उनकी लेते हैं, या आम चीजों की भी कसम खा सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए जायज है, लेकिन इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला की खा सकता है, क्योंकि उन्हीं ने जो चीजें अपनी बनाई हैं वो अपनी बनाई चीजों में से किसी की भी कसम खा सकते हैं। हाँ, कसम अजमत के लिए, बड़ी उसको बड़ा दिखाने के लिए होता है। हमारे पास सबसे बड़े अल्लाह सुब्हान व तआला है, उनके अलावा किसी की कसम नहीं खाई जा सकती। पिछले लोगों के किस्से जिक्र करके मोमिनों को तसल्ली देने के साथ इनसे इबरत हासिल करना मकसद है। इसमें क्या इबरत हासिल हुई हमें कि उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो काम सिर्फ ईमान लाने के बाद इतना बड़ा टेस्ट दिया, तो क्या हम किसी इतने बड़े टेस्ट से गुजर रहे हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल भी बेचारा, अरे ऐसा कुछ नहीं समझना है हमें, ठीक है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना और हिसाब किताब का अमल जारी होना बरहक है। सही, चल। अल्लाह ताला काफिरों से बदला लेने पर यकीनन कादिर हैं, लेकिन वो इन्हें ढील और मोहलत देते हैं और हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहते हैं। हाँ, वही हम कहते हैं कि इतना हमारे साथ हो रहा होता है तो अल्लाह ताला चाहे तो वो हमारे साथ रोक सकते हैं। काफिर अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो उसमें भी देखें आप कि अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए हम क्या क्या छोड़ सकते हैं, हम क्या क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर भी कुर्बानी का जज्बा जो है वो एक तरह से बनता है और अल्लाह ताला उसे ही चेक कर रहे होते हैं। ठीक, चल। अल्लाह ताला की पकड़ इंतहाई सख्त है। काफिर नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनके लिए क्या क्या अजाब तैयार करके रखे हैं। सही। इन्ना बतशा से लेके वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, ये दोनों आयतों की एक्सप्लेनेशन इसमें पॉइंट में थी। अल्लाह ताला तौबा करने वालों के गुनाहों को बख्शते हैं और अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। गफूर और वदूद के बारे में ये लिखा है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को घेरे में लिया हुआ है, कोई इससे बचकर भाग नहीं सकता। सही। कुरान मजीद ऊंची शान वाली किताब है और लौहे महफूज में है, जिसकी हकीकत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। तो लौह महफूज क्या है, किस तरह से लिखी हुई है, कहाँ पे रखा है, क्या है, इसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला पास है। अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि महफूज है, लौह महफूज में सेफ है, फरिश्ते उसके निगरानी करते हैं और कुरान ऊंची शान वाला है। सुभान अल्लाह, ऐसी आम चीज नहीं है, अल्लाह के यहाँ भी जो है वो सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। तो यहाँ भी ये मजीद है, कुरान मजीद। जी, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर। पर। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल बुरूज और अत तारिक कब पढ़ते थे? असर में। ओके। हाँ, ये आपका पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। किस वजह से मोमिनों को खंदकों में गिराया गया है? ये भी बिल्कुल खुला वही वाली आयत है, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहि अज़ीज़। फिर थर्ड है सबक में जिक्र की गई अल्लाह ताला की सिफात और उनका मफ़हूम बयान करें। इसमें आप जो नीचे का जितना भी आप वहाँ से पॉइंट लिखना चाहें वो सारे लिख सकती हैं, जहाँ से इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद के बाद से शुरू हुआ। ठीक, जी उस्ताद, खत्म हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेरी कोशिश थी कि आज दूसरी सूरह के कुछ वर्ड मीनिंग ले लेते, लेकिन चलें इंशाल्लाह आप लोगों का 10 मिनट का ये लेके अरबिक का फिर बंद करेंगे इंशाल्लाह। जी, किसी के सवाल है इधर तो इसमें से पूछ लें। वर्कशीट अभी रिटर्न में नहीं हुई है तो इसे ही कोशिश करके भेज दें, ताकि आगे वाली जो आएगी फिर वो उसका देखते हैं कितना। यही वर्कशीट ही आप लोगों को अब की बार रहने वाली है, तो इसको कंप्लीट कर लें। जी, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, बोले। साजा हमको ये भी दिख रहा है ना, अल अजीज और हमीद, इट्स इन द आयत 8 में अल जी, अजीज और आप अल हमीद आपने कहा था, अल्लाह लिख सुब्हान तआला सकती के हैं। नाम है, आपने कहा था। जी हाँ जी, साजा, लिख सकती हैं। आपको जो भी मिले अल्लाह ताला के बारे में आप लिख सकती हैं। ये जो ये in this surah only, no saza, pertaining to the surah से related होगी ना साजा? जी जी जी। जी जज़ाकल्लाह खैर साजा। पेज नंबर बताइए उस्मा। पेज नंबर 53 करा रही थी उस्ताद साहब। ओके, हमने ये आप लोगों को होमवर्क में दे दिया था, क्या आप लोग कर पाए?
54 جی میم. کر لیا ہے. چلیں اس میں کوشچن کیا ہے 2 اور 3 جو دونوں بھی ایکسرسائزز ہیں اس میں انہوں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ اس کو پاس والے کے ساتھ مطلب دس کے ساتھ آپ لگا کے دیکھیں. یہ دونوں ہی دس ہیں جو کہ ایک میل اور ایک فیمیل کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ تو آپ نے پہلے یہاں کیا بھرا اس کے حساب سے ہاذا یا ہاذیہ حاضی ام. ہاذی اور ہاذیہ اب یا ہاذا اب. ہاذا چلیں ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کرنا تھا. پہلے تو ایک بار اس طرح سے کرنا تھا. دوبارہ انہوں نے اسی کو کہا ہے کہ اب دیٹ لگائیں. تو یہ دونوں ہی دیٹ ہیں لیکن یہ میل کے لیے ہوتا ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے نا. تو بس یہ الحمدللہ اگر آپ اس کو پورا ہٹا کے کرنا چاہیں تو تبھی بھی آپ بتا سکتی ہیں. بتائیے اگر وہ ماں ہے تو وہ کے لیے آپ کیا لگائیں گی؟ تلکا. بارک اللہ فیک. یہاں پر الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا اس میں کیا آئے گا بتائیے؟ تلکا اور ہاذیہ. تل کا ذالک. کیونکہ آپ کے 2 ہوتی ہیں نا. چلیے بارک اللہ فیک. استاذہ پھر کتاب اگر کتاب ہے تو پھر تل کا لگانا پڑے گا شاید. کتاب فیمیل آیات الکتاب ہر آیت سورہ میں ہم مطلب اگر مطلب ایسے ہی قرآن میں جہاں زیادہ تر جگہ میں ہر سورہ میں شروع ہوتی ہے کا آیات الکتاب ایسا ہے تو میں ہاں وہ کس لیے کرا گیا ہے؟ وہ قرآن کا بہت ہی الگ جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے پورا سمجھنا پڑتا ہے. یہ نارمل جملے اس میں نہیں لکھے ہوئے. آپ پوئٹری اس طرح والی جو بات ہوتی ہے نا اس میں جیسا وہ کس طرح سے جمایا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. تو کچھ ریزن سے وہ وہاں پہ لکھا ہے وہ آپ کو تفسیر میں سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ ایگزیکٹ وہی ذالک الکتاب جو آپ کہیں یا تلک الکتاب نہیں ذالک الکتاب یہ کتاب ہے کہ بجائے تو ہاذا کتاب کہنا چاہیے کہ ہاذا کتاب لا ریب فیہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ لکھیں گے کہ دیٹ بک میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ ذالک الکتاب لا ریب. ہاں ذالک الکتاب ٹھیک ہے. تلک نہیں ذالک. جی اریج بولیں. یہ جو میں نے حاضہ عین لکھا ہے تو یہ حاضہ غلط ہے. ہاذا غلط ہے کیونکہ عین ابھی ہم لوگوں نے اس سے پیچھے والے میں پڑھ لیا تھا کہ جو چیزیں 2 ہیں ہماری باڈی میں وہ اس کے لیے فیمیل لگاتے ہیں اور جو اور ایک ذالکا بھی پھر ہٹائیں گے نا پھر تلکا ہو جائے گا. ہاں جی یہ دس اور دیٹ یہ بھی دس اور دیٹ ہے یہ بھی دس اور دیٹ ہے. دونوں بھی دس ہی ہیں اور یہ بھی دیٹ دونوں ہی ہیں لیکن عربی میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا دس اور دیٹ میل فیمیل کے لحاظ سے الگ الگ ہیں تو 4 ہو گئے. ٹھیک ہے ورنہ اوپر والا صرف دس ہے نیچے والا دیٹ. میل فیمیل کے لحاظ سے اس کو الگ الگ لگائیں گے. الحمدللہ اچھے سے. مؤذن میں کیا لگائیں گی بتائیں؟ حاذا ہاں ہاں تھا. اور ذالکا ممردہ ہاذیہ. تلکا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں ہاتھی ہی لگنا ہے؟ گول تا کی وجہ سے. یہاں حاذا اور ذالکا اور بقا میں تلکا حاذیہ. گول تا لگا ہوا ہے وہ. نیو ورڈز الممردہ نرس کو کہتے ہیں. حدیقہ گارڈن بطخ. مؤذن اذان دینے والا. ناقہ کیمل اونٹنی. البیضہ انڈا ایگ. تو یہ دیکھیں ان کو نام کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء الاشارہ. اسماء مانے ناؤن اسم کی جمع ہے اسماء اور الاشارہ یعنی کہ پوائنٹنگ ناؤن. ٹھیک ہے. اشارہ مانے پوائنٹ کرنے والے. للقریب قریب کے لیے. جب آپ کو قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو آپ کون سے ناؤن یوز کریں گی؟ یہ والے جن کو اسماء الاشارہ کہا جاتا ہے. اور جو دور کے ہوتے ہیں قریب مانے قریب بعید مانے دور. ان کو اچھے سے کھول کے لکھ لیجیے. اسماء الاشارہ للبعید
دور کے لیے اشارہ کرنے والے ناؤن وہ ہیں ذالکا اور تلکا، اور قریب کے لیے پوائنٹ کرنے والے ناؤن ہاذا اور ہذہ۔ یہی چیز ہم لوگوں نے سیکھی، ہاذا بلال وذالکا حامد ہذہ آمنہ وتلکا مریم۔ تو ہی شی کے ساتھ ساتھ دس دیٹ بھی قرآن میں عربی میں یوز کیے جاتے ہیں، چاہے ہی شی چیزوں کے لیے بھی یوز کرا جا سکتا ہے، دس اور دیٹ آدمیوں کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ ووکیبلری آپ کی جو ملی ہے وہ یہ الحمدللہ۔ لیسن 8 چلیں تھوڑی دیر اور لیں گے۔ لیسن 8 میں کیا ہے؟ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب۔ یہ آدمی هذا الرجل تاجر، آدمی بزنس مین ہے، اور وہ ہاں وہ یہ آدمی آدمی بزنس مین ہے، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمد، اسم التاجر محمد و اسم الطبیب سعید۔ هذا البيت للتاجر، جی اس کی گرامر دیکھتے ہیں پہلے۔ چلیں تو نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے، اس سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، تھوڑے سے چینجز ہیں جو کہ بتانے والی زیادہ اچھی چیز ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھائیں گے گرامر کے لحاظ سے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام